بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں بات کروں گی سجدے کے احکام کے بارے میں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو اسلام کے بارے میں صحیح معلومات ملتی رہے۔ سجدے کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں آپ کے سامنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث رکھنا چاہوں گی۔ صبان رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنت میں لے جانے والا عمل پوچھا تو آپ نے فرمایا، اللہ کے لیے پورے خلوص کے ساتھ سجدوں کی کثرت لازم کرو، پس تیرے ہر سجدے کے بدلے اللہ تعالیٰ تیرا درجہ بلند کرے گا اور اس کے سبب سے گناہ بھی مٹائے گا۔ ہمیں کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی پریشانی ہو تو ہمیں فوراً اپنے رب کے آگے سر بسجود ہونا چاہیے۔ اور سجدے کی سب سے بہترین صورت یہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں، ہم نوافل ادا کریں اور سجدہ اس طرح سے ادا کریں جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، اور جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آگے سر بسجود ہوا کرتے تھے۔ سجدے کے احکام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو اونٹ کی طرح نہ بیٹھے بلکہ دونوں ہاتھ گھٹنوں سے پہلے رکھے۔ سجدے میں پیشانی اور ناک زمین پر ٹکائیں۔ سجدے میں دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر رکھے۔ سجدے میں دونوں ہاتھ کانوں کے برابر رکھنا بھی درست ہے۔ سجدے میں دونوں ہتھیلیاں اور دونوں گھٹنے زمین پر خوب ٹکائیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی نماز نہیں جس کی ناک پیشانی کی طرح زمین پر نہیں لگتی۔ پاؤں کی انگلیوں کے سرے قبلہ کی طرف مڑے ہوئے رکھیں اور دونوں قدم بھی کھڑے رکھیں اور ایڑیوں کو بھی ملائیں۔ سجدے میں سینہ، پیٹ اور رانیں زمین سے اونچی رکھیں۔ پیٹ کو رانوں سے اور رانوں کو پنڈلیوں سے جدا رکھیں اور دونوں رانیں بھی ایک دوسرے سے الگ الگ رکھیں۔ سجدے میں کہنیاں نہ تو زمین پر ٹکائیں اور نہ کروٹوں سے ملائیں بلکہ کشادہ رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں بازو کو زمین پر نہیں لگاتے تھے بلکہ انہیں اٹھا کر رکھتے اور پہلوؤں سے دور رکھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں، اور یہ بھی فرمایا کہ اپنے کپڑوں اور بالوں کو بھی سجدے کی حالت میں اکٹھا نہ کرو۔ سجدہ کرتے وقت بہت سی عورتیں سجدے میں بازو بچھا لیتی ہیں اور پیٹ کو رانوں سے ملا کر رکھتی ہیں اور دونوں قدم بھی زمین پر کھڑے نہیں کرتی۔ وہ عورتیں یہ بات یاد رکھیں کہ یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان اور سنت دونوں کے خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے کوئی مرد یا عورت اپنے بازو سجدے میں اس طرح نہ بچھائے جس طرح کتا بچھاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے صاف ظاہر ہے کہ نمازی مرد ہو یا عورت، اس کو اپنے دونوں ہاتھ زمین پر رکھ کر دونوں کہنیاں زمین سے اٹھا کر رکھنی چاہیے، نیز پیٹ بھی رانوں سے جدا رہے اور سینہ بھی زمین سے اونچا ہو۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، اپنے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق نماز پڑھو۔ آپ مسلمان مردوں اور عورتوں کو یکساں ارشاد فرماتے ہیں کہ سجدے میں اپنے دونوں ہاتھ زمین پر رکھو اور اپنی دونوں کہنیاں بھی بلند کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اگر بکری کا بچہ ہاتھوں یعنی باہوں کے نیچے سے گزرنا چاہتا تو وہ گزر سکتا تھا۔ اس لیے آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کا سجدہ کیسا ہے۔ اگر آپ کا سجدہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق نہیں ہے تو وہ آپ کا سجدہ نہیں ہے۔ اسی لیے اپنے سجدوں کو ٹھیک کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کرامات بھی آپ کو حاصل ہو سکے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی ملے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری نمازوں کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔